2 ہفتے گزرنے میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ کل حزیمہ کی مہندی تھی۔ ریان نے سارا گھر سجانے کا تھیم رکھا تھا۔ پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہادی جب کمرے سے نکلا تو سوائے اس کے کمرے کے آگے سارا گھر سجا ہوا تھا۔ اس نے اپنے لب بیچ لیے۔ یہ سب کچھ اسے اتنا برا لگ رہا تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ سب کو آگ لگا دے۔ ہر طرف پھولوں کی بھینی بھینی مہک تھی جو ہادی کی دھڑکنوں کو آکسیجن تک نہیں پہنچنے دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ریان اور تابش بھائی نے یہ سب اسے تکلیف دینے کو بھی کیا تھا۔ حزیمہ تو کمرے سے باہر نکلا چھوڑ چکی تھی۔ سارا زیدی اور کمل آج شاپنگ کو آخری ٹچ دینے گئے تھے۔ مدت جوڑے ٹانکنے کی وجہ سے رک گئی تھی۔ حزیمہ سیڑھی چڑھنے لگی۔ جب مدت آپی کی آواز آئی تو وہ چونک کر پلٹی۔ جی آپی؟ وہ سوالی نگاہوں سے اسے دیکھتے ان کے پاس آئی تو انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حزیمہ، شادی کی تیاریاں بھی مکمل ہو گئی ہیں۔ 2 ہفتوں کی تاریخ دے کر گئے تھے اور کل مہندی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ہادی نے تمہیں بہت بڑا غم دیا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو، وہ نم آواز میں کہہ رہی تھی تو حزیمہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اس سب کو قسمت کا لکھا سمجھ کر تو میں قبول کر چکی ہوں کب سے۔ آپ بھی اب پریشان مت ہوں آپی، بس پلیز دعا کرے کہ میں رمیز کو قبول کر پاؤں، اس نے درد بھری آواز میں کہہ کر ان کے کندھے پر سر رکھ لیا تھا اور دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ مدت بچوں کی طرح اس کا چہرہ چوم رہی تھی۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ آپ ہی دوسروں کو درد دے کر لوگ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ ہادی کی آواز پر دونوں نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مدت نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہادی پلیز۔ کیا آپ ہی شادی کریے یہ اس رمیز سے؟ جب میں نے کہا تو کہنے لگی نہیں ایسا کچھ، تو اگر اتنی ہی سچی تھی تو کسی بھی سے بھی شادی کر لیتی، مگر اس سے کیوں کر رہی ہے؟ وہ اتھرے گھوڑے کی طرف بکھرا ہوا تھا۔ مدت اور حزیمہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ حزیمہ بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ رک جاؤ، جواب دے کر جاؤ مجھے، وہ تقریباً چلا کر بولا تو حزیمہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے نا محرم کا ایک دم نامحرم بن جانا۔ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں رہی اب، آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ جو حزیمہ آپ پر مرتی تھی وہ اسی دن مر گئی تھی ہادی، اب جو اس گھر میں ہے وہ کسی کی امانت ہے، بھیگی آواز میں کہہ کر وہ چلی گئی۔ یہ کیا کیا تم نے ہادی؟ اتنے مہینوں کے بعد وہ میرے پاس بیٹھی تھی، اب چھوڑ بھی دو اس کا پیچھا۔ میں تو چھوڑ دوں گا، مگر اس کی محبت بھی میرا پیچھے چھوڑے تو نہ، تڑپ کر رہ گیا ہوں میں آپ ہی، یہ کہہ کر وہ بھاگتا ہوا باہر چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ پھر آفس چلا گیا، کیونکہ یہی تو ایک راہ فرار تھا اس کے پاس۔ کیسے کسی اور کو وہ جگہ دے پائے گی حزیمہ جو میری جگہ تھی؟ ایسا مت کرو حزیمہ یار، وہ بالوں کو جکڑتے ہوئے بیٹھا تھا۔ آفس میں اس وقت کیا چل رہا تھا اسے کچھ معلوم نہیں تھا، اس کا دل تو بس رو رہا تھا۔ کیوں ہوئی مجھ سے اتنی بڑی غلطی؟ میں نہیں رہ پاؤں گا، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ کس کو جا کر سناؤں میں اپنا حال دل، اپنا درد کس کو بتاؤں؟ وہ آنکھیں رگڑتے ہوئے کچھ سوچ کر اٹھا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ 10 منٹ بعد میٹنگ ہے۔ وہ جو اندھا دھند بھاگتا ہوا جا رہا تھا تابش کی آواز پر رکا اور پھر پلٹا۔ سوری، میں یہ اٹینڈ نہیں کر سکتا، اس نے انکار میں سر ہلایا تو تابش اس کے انداز سے بری طرح چونک اٹھا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ آگے کمانے کی وجہ تھی کہ کسی کے خواب پورے کرنے ہیں، مگر اب میں دست بردار ہوتا ہوں ان سب چیزوں سے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو چاہا وہ تو ملا نہیں۔ آنکھیں رگڑتے اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا، ہادی تمہیں سب کچھ ملا تھا، مگر تم نے خود قدر نہیں کی، اور اب میٹنگ اٹینڈ کرو جا کر، خود تو کھانا ہے نا۔ اسے دیکھتے وہ کڑواہٹ سے بولا تو اس کی حالت پر اسے ترس آیا تھا، مگر کیا کرتا؟ نہیں، مجھے اب بھوک بھی نہیں لگتی تابش، پہلے اس کے ساتھ کھاتا تھا، وہ آہستہ کھاتی تھی تو میں اسے دیکھتا تھا، کھانا بھول جاتا تھا، اب کسی مزار سے کھا لوں گا۔ ہادی یہ کہہ کر سر ہلاتے چلا گیا تو تابش نے لب بیچتے اسے دیکھا تھا۔ ریان تم ذرا دیکھنا اس کو جا کے، وہ مجھے اپنے حواسوں میں بالکل نہیں لگ رہا۔ تابش اس کے روم میں آ کر بولا تو ریان بھی پریشانی سے اٹھا۔ کیا مطلب؟ کون؟ مطلب چھوڑو، ابھی ہاتھی کو فالو کرو، پتہ نہیں وہ کہاں جا رہا ہے یار، وہ تیزی سے بولا تو ریان فوراً اٹھا تھا، وہ اسے فالو کرنے لگا۔ ہادی بہت فریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، گاڑی کا رخ جس طرف تھا ریان کے ہاتھ ہی نہیں دل بھی کانپ اٹھا تھا۔ ہادی کی گاڑی رکی تو ریان کو لگا کہ اس کی دھڑکن بھی رک جائے گی۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ وہ اتنی تکلیف میں یہاں کیا لینے آیا تھا؟
وہ جو ہی اندر گیا تو ریان بھی گاڑی ایک سائڈ پر پارک کرتا اس کے پیچھے چلا گیا۔ ہادی وفا کی قبر کے پاس گھٹنوں کے بال گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا اور پھر سر اس کی قبر پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ وفا، اسے سمجھاؤ نا یار، وہ کسی اور کی نہ ہو، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ غلطی ہوگی مجھ سے مگر میں کیسے کروں ازالہ اس کا؟ میں مر رہا ہوں اور سب کو لگ رہا ہے کہ مذاق ہے یہ، مگر میں واقعی مر رہا ہوں وفا۔ ہم دونوں بہت گنہگار ہیں، ہم نے ان دونوں بہن بھائیوں کو بہت رلایا ہے، ہم دونوں نے غلطیاں کر دی وفا۔ تمہاری تو سزا ختم ہوگی مگر میری کیسے ہوگی؟ وفا، مجھے بھی اپنے پاس بلا لو نا یار، میں مر جاؤں گا اگر وہ کسی اور کی ہوئی تو۔ وہ سسکتا وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا تھا اور ریان بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی تڑپ کو وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ رو بھی تو اسی کے سامنے رہا تھا جو ریان کا سب کچھ تھی۔ وفا، میں کس کو جا کر سناؤں اپنا درد، اپنی اذیت؟ کس کے سامنے جا کر اپنا دل کھولوں یار؟ سبھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ جس ہادی کے بنا سب کا ایک لمحہ نہیں گزرتا تھا، اس کے پاس اب کوئی ایک لمحہ نہیں بیٹھتا۔ یار آپ ہی بھی میری نہیں رہی، کوئی بھی میرا نہیں رہا، سبھی ہادی سے بھاگتے ہیں دور۔ وہ اس کی قبر سے مٹی کی مٹھی بھر کر ہاتھوں میں لیتے ہوئے گڑ گڑا رہا تھا۔ آج اسے اپنا درد سننے والا کوئی دکھائی نہ دیا تو وہ اپنی بہن کے پاس آ گیا۔ پھر کتنے ہی لمحے وہ اس کو اپنے درد سناتا رہا، اپنا دل کھولتا رہا اس کے سامنے، روح میں لگے زخم دکھانے کی کوشش بھی کرتا رہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس کا چہرہ اب ایسا تھا کہ گویا کبھی رویا ہی نہ ہو۔ ریان جان چکا تھا کہ وہ کمرے میں بھی روتا رہے، اور کمرے میں روتا بھی رہے تو باہر ویسے ہی بے حس بن جاتا تھا۔ اسے جاتا دیکھ کر ریان نے دکھ سے اپنی آنکھوں کو رگڑا اور گلاسیں چڑھا لی۔ اس کا دل بھی تڑپ اٹھا تھا اس کی تکلیف دے کر۔ کاش میرے بس میں ہوتا ہادی تو میں تجھے دے دیتا حزیمہ کو۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور وفا کی قبر کی طرف آیا۔ اس کے لیے فاتح خانی کی۔ وہ روز صبح آتا تھا یہاں، کمل بھی اس بات سے واقف تھی۔ جانتا ہوں کہ اپنے لاڈلے بھائی کو یوں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہو رہی ہوگی، تمہاری روح تڑپ رہی ہوگی، مگر وفا میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے خود ہی برباد کر چکا ہے۔ ریحان نے دکھ سے کہتے ہوئے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں بھی نمی آ چکی تھی۔ اب وفا کو یاد کر کے وہ روتا نہیں تھا۔ دکھ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن صبر آ ہی جاتا ہے۔ اب اسے فی الحال بس ہادی کی فکر تھی۔ وجدان کیا ہو تم اتنا الجھے الجھے کیوں ہو یار؟ رافع نے اسے دیکھ کر پوچھا جو بےتابی سے پہلو بدل رہا تھا۔ یار رافع، میں نے گناہ کیا ہے جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا۔ وہ کافی کے مگ کے گرد انگلی پھیرتے ہوئے شرمندگی سے سر جھکا کر بولا تو رافع نے اسے دیکھا۔ ہاں تو وہی تو پوچھ رہا ہوں نا، کون سا گناہ کر دیا ہے؟ سبا کو پانے کے لیے تو نے سب سے ٹکر لے لی اور جب وہ ملی تو اسے چھوڑ دیا۔ میری تو سمجھ سے باہر ہوتے جا رہے ہو تم۔ رافع نے اسے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا، انجانے میں ہی صحیح مگر اس کی دکھتی رگ پر اس نے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ محبت کی سب سے بری بات یہ ہوتی ہے رافع کہ اسے محبوب کی کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ خیر مجھے اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ میں اسے چھوڑ چکا ہوں اور میں اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا۔ اور مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے اور وہ یہ ہوا ہے کہ وہ گہری سانس لے کر اپنی غلطی کا اعتراف اس کے سامنے کرنے لگا، اور سب کچھ سن کر رافع اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ یقین مانو مجھے تم پر اتنا غصہ آ رہا ہے کہ حد نہیں۔ مرد ہو کر اتنی گری ہوئی حرکت کی تم نے یار۔ رافع کی افسوس بھری آواز سن کر وہ شرمندگی سے اپنا سر مزید جھکا گیا تھا۔ گری ہوئی حرکتیں اکثر مرد ہی تو کرتے ہیں۔ مجھے پہلے ہی بہت پچھتاوا ہے یار، مجھے مت احساس دلاؤ بلکہ یہ بتاؤ کہ میں اب کیا کروں، کیسے ازالہ کروں اپنی اس غلطی کا؟ اس نے بےتابی سے کہتے اس سے مشورہ مانگا۔ یہ گناہ ہے، غلطی نہیں۔ اب تو غلطیوں کے ازالے بھی ممکن نہیں تو کجا کے گناہ کے تو ازالہ کرے گا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ تیری عقل کہاں تھی یار اس وقت، تو نے کیسے یہ سب کر دیا؟ خیر اب تو ایک کام کر، اس لڑکی سے مل اور اسے معافی مانگ لے، اور کوئی چارہ نہیں اس کے علاوہ۔ میں گیا تھا یار کچھ دن پہلے میں کالج گیا تھا، مگر کالج والوں نے کہا تھا کہ وہ تو کالج بھی چھوڑ چکی ہے اور اس کا دوست بھی۔ وجدان دکھ سے بولا تھا اور یہی دکھ سے اندر سے کاٹ رہا تھا۔ پھر ایسا کر کے تو پھر اس کے شوہر سے مل، اسے سب بتا دے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد رافع نے اسے مشورہ دیا تو وہ بولا، نہیں یار، اگر اس شخص کو پتا چلا کہ جس پر اس نے الزام لگا کر اسے چھوڑا ہے وہ بے گناہ ہے تو وہ شخص مزید تڑپے گا۔ کیسا مرد ہے یار وہ، جس نے بیوی کے بجائے ایک کالر پر بھروسہ کر لیا؟ رافع اب افسوس سے اس سے پوچھ رہا تھا۔
قصور اس کا نہیں یار، اسے ٹریپ ہی ایسے کیا گیا، وہ کیا کرتا بیچارہ؟ وجدہ نے یہ کہتے ہوئے اذیت سے آنکھیں بند کر لی۔ چل پھر تو ایسا کر کے صبر کر لے، شاید کوئی اور راہ نکل آئے۔ رافی کی بات سن کر اس نے بھی سر ہلایا تھا۔ آج مہندی تھی اور حزیمہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہبا تھوڑی دیر پہلے ہی مہندی کا جوڑا، مہندی، چوڑیاں اور جیولری دے کر گئی تھی۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ حزیمہ، میں تمہارے غم میں برابر کے شریک ہوں، مگر یقین مانو کہ یہ غم عارضی ہے۔ دیکھنا ہم کتنا ہلہ گلا کریں گے ہمارے گھر میں۔ اف، میں تو اتنی خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتی تمہیں یار۔ اسے گلے سے لگا کر وہ خوشی سے بولی تھی۔ اچھا سنو، مجھے گھر جا کر کچھ تیاری کرنی ہے، بیوٹیشین ابھی آ جائے گی تو اچھی سی مہندی لگوانا۔ اس کا گال چوم کر وہ محبت سے بولی تھی۔ کنول، سنبھال لینا یار سب کچھ۔ ہبا کنول کو دیکھ کر بولی تو کنول نے بھی سر ہلا دیا۔ وہ اسے ساکت سی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ماضی سے پیچھا چھڑانا کہاں آسان ہوتا ہے، ماضی تکلیف ہی دیتا ہے، چاہے جیسا بھی ہو۔ حزیمہ، جب ہماری شادی ہوگی نا تو میں تمہیں خود مہندی لگاؤں گا۔ اسے یاد آیا کہ وہ دونوں فرائی سے انصاف کرتے ہوئے مووی دیکھ رہے تھے جب ہادی نے یہ بات کہی تھی۔ لیکن کیوں؟ وہ اس لیے نا کہ میں ہماری شادی کا ایک ایک لمحہ یادگار بنانا چاہوں گا، پھر اپنے بچوں کو بتاؤں گا کہ ان کی ماما کو مہندی بھی میں نے لگائی تھی۔ ہادی خوشی سے چہکتے ہوئے بولا تھا۔ اف، ایک تو آپ بھی نا کیسی کیسی سوچیں رکھتے ہیں یار۔ حزیمہ، کیا دن ہوگا جب ہماری مہندی ہوگی، میں سارے اسلام آباد کو سجا دوں گا پھولوں سے، ہر جگہ لکھ کے لگاؤں گا کہ آج حزیمہ ہادی کی ہو جائے گی اور ہادی حزیمہ کا ہو جائے گا۔ وہ ایک ادا سے بولا تھا۔ کتنی محبت اور بیتابی تھی۔ اس کی باتیں سن کر حزیمہ بھی ہنسنے لگی۔ زیمو، تم بہت پیاری لگتی ہو ہنستے ہوئے، ہادی فرتے جذبات سے بولا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ ہادی نے آگے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا تو اس کے ماتھے پر بوسہ دیکھ کر انجان بنتا ٹی وی کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ حزیمہ کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ ہادی، تمہیں میری ہنسی پسند تھی نا، مگر تم نے ہی میری ہنسی مجھ سے چھین لی۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی تھی۔ پھر وہ چلاتے ہوئے سارا سامان ادھر ادھر بکھیرنے لگی۔ اس نے ڈریس کو ادھر پھینک دیا، مہندی، گجرے، سب کچھ، اور اب اپنے بال نوچ رہی تھی۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ حزیمہ، وہ بیوٹیشین کنول جو کمرے میں آ کر اسے بیوٹیشین کے آنے کا بتانے لگی تھی، اس کی حالت دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی۔ حزیمہ، کیا ہوا؟ ہوش کرو یار۔ آگے بڑھ کر اسے تھامتے اس نے کہا، مگر وہ تو اس کے ہاتھوں سے باہر ہو رہی تھی۔ حزیمہ یار پلیز ہوش میں آؤ۔ اس کے رونے کے ساتھ وہ بھی رونے لگ گئی تھی۔ کنول، میں کیا کروں؟ ہاں میں کیسے، میں ہادی، ہم۔ وہ قالین پر گرتے ہوئے عجیب و غریب باتیں کہہ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر کنول منہ پر ہاتھ رکھ کر بری طرح رو پڑی۔ سارا قصور میرا ہے کنول، سارا قصور۔ کاش کہ میں نہ بولتی اس دن، کاش میں اس دن چپ کر جاتی۔ مجھے بہت بڑی سزا مل رہی ہے کنول اس دن کے بولنے کی یار، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے یار۔ وہ بیڈ پر اپنا سر مارتے ہوئے کہہ رہی تھی اور کنول کا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ بھی کر کے ان دونوں کو ایک کر دے۔ حزیمہ میری جان، ہمت کرو، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے آنسو پہنچتے ہوئے درد بھری آواز میں کہنے لگی۔ کنول، وہ بھی تڑپ رہا ہوگا نا کنول، وہ مر جائے گا میرے بغیر۔ حزیمہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہہ رہی تھی اور اس کی حالت تو کنول بھی دیکھ رہی تھی، کسی جوگی جیسی لگ رہی تھی وہ۔ دیکھو کنول، دیکھو حزیمہ، اب اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، اس کے بارے میں کچھ بھی مت سوچو اب۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس نے آہستگی سے سمجھایا تھا۔ کیوں کنول، کیوں؟ ہمیں ملا دو کچھ بھی کر کے پلیز، خدا کے لیے۔ حزیمہ بے بسی سے کہتے ہوئے مچل اٹھی تو کنول پیچھے ہٹتے ہوئے رو پڑی تھی۔ اس کا درد اسے یوں محسوس ہو رہا تھا تو جو سہ رہی تھی اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ حزیمہ، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، میں نے تو سب کے ساتھ اچھا کیا، تو کیوں اس نے مجھے چھوڑا؟ ہاں کیوں اس نے مجھ پر یقین نہیں کیا کنول؟ وہ اس کو جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی، جبکہ کنول نے بنا کچھ کہے اسے گلے سے لگا دیا تھا۔ کنول، آج آخری رات ہے کنول، کل کسی اور کی ہو جاؤں گی میں، وہ سسک کر کہنے لگی، اور کنول کے پاس اسے تسلی دینے کو آج ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ شاید درد سہنے والا ہی اس کی نوعیت جان سکتا ہے۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ ہم کسی دوسرے کا درد اس حد تک محسوس نہیں کر سکتے جتنا وہ سہ رہا ہوتا ہے۔ جب تک کوئی تڑپ کو نہ روئے ہمیں لگتا ہے کہ اسے کوئی غم ہی نہیں، جبکہ اب تو سب سمجھدار ہو گئے ہیں، اپنے غم اپنی ہنسی میں چھپا لیتے ہیں۔
سارا گھر دلہن کی طرح سجا تھا. ہبا بلو اور پرپل کلر کے کمبینیشن میں عرفان ہاؤس لہنگا پہنے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی. رمیز نے بھی بلو کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا. میوزک کے شور میں وہ لوگ خوب انجوائے کر رہے تھے. ماما ابھی تو سب نے تیار ہونا ہے تو کیوں نہ ہم جا کر خزیمہ کو مہندی لگائیں. بس آدھے گھنٹے کا راستہ ہے, 2 گھنٹوں تک واپس آ جاتے ہیں جب تک یہ سب تیار ہو جاتے ہیں. ہبا نے خزیمہ کی تصویر دیکھی تو اب اسے بے چینی ہو رہی تھی, اس سے ملنے کے لیے, اسے دیکھنے کے لیے. ویل آئیڈیا تو اچھا ہے بیٹے. اس کی ماما نے فوراً اس کی بات مان لی تھی. خزیمہ کی صورت چیخ چیخ کر اپنی تکلیف بتا رہی تھی. اس کی آنکھوں میں ایسی ویرانی تھی گویا کسی صحرا میں کبھی بارش کا ایک قطرہ تو دور کبھی ذرا سا سایہ بھی نہ آیا ہو. اسے دوپٹے کے نیچے سٹیج کی طرف لایا گیا. ہبا تو اس پر صدقے واری جا رہی تھی. آہستہ آہستہ ساری رسمیں ادا ہونے لگی. شہینہ, میں شاید تمہارا غم کبھی محسوس نہ کر پاتی, مگر میری بیٹی کی حالت مجھے اندر ہی اندر کھا رہی ہے. ہمارا بویا ہماری بیٹی نے کاٹا ہے. سارا ضدی نے شہینہ بیگم سے مل کر بھیگی آواز میں ان سے کہا. پلیز سارا, بھول جاؤ یہ سب. میں بھی تو سب کچھ بھول چکی ہوں, بلکہ میں تو ایک شاندار زندگی گزار چکی ہوں. فقط چند مہینے لگیں گے اور خزیمہ بھی سب کچھ بھول جائے گی, کیونکہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے. وہ صرف محبت دینا جانتا ہے, اور دیکھنا چند مہینے بعد خزیمہ بھی اس کے بنا رہ نہیں پائے گی. شہینہ بیگم نے ان کو گلے سے لگا کر تسلی دی تھی. خدا کرے ایسا ہی ہو. سارا زدی نے آنسو پہنچتے ہوئے دعا مانگی تھی. ماما ہم لوگ چلیں, بس تھوڑی دیر بعد بھائی کی رسم بھی شروع کرنی ہے. ہبا ان کی طرف آ کر کہنے لگی. ہاں شیور بیٹا, ڈرائیور سے کہو کہ گاڑی نکال دے. اوکے سارا, ہر وہم دل سے نکال دو اور بس اس کی خوشیوں کی دعا کرو. شاہینہ بیگم نے پیار سے کہا تو انہوں نے سمجھ کر سر ہلا دیا تھا. وہ اس وقت کھڑکی کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. اپنے کمرے سے اسے لان کا منظر صاف نظر آ رہا تھا. اسے خزیمہ ایک بار بھی مسکراتی ہوئے نظر نہ آئی تھی. اس کا درد بھرا چہرہ اسے رلا رہا تھا. اپنے بھائی کو معاف کر دینا بیٹا. میرے بس میں ہوتا تو میں ہر خوشی دے دیتا, مگر میں دے نہیں پایا. رایا نے مہندی اس کے ہاتھوں پر موجود پتے پر لگاتے ہوئے دکھ سے کہا. وہ اس سے غافل ہرگز نہیں تھا. بھائی مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں, اور اب پلیز اس ٹاپک کو چھوڑ دیں. اب حسیمہ نے انکار میں سر ہلا کر گزارش نما لہجے میں کہا تو ریان نے بھی سر ہلا دیا. بھائی کیا لیلا نہیں آئی؟ حسیمہ نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا تھا. اس کی بات پر فدیہ کے پاس کھڑی کنول کے کان فوراً کھڑے ہوئے اور ریان نے اس کو متوجہ ہو جانا نوٹس کیا تھا. نہیں, اس کو تو میں نے 2-3 دن پہلے مری بھجوایا تھا یہ کہہ کر کہ موسم اچھا ہے, تو میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارے اس بار وہاں جانے کا ٹور میری طرف سے ہو, اور بھلا ہو انیلا کا جس نے کچھ نہیں بتایا اسے. وہ فخر سے اپنا کارنامہ بتا رہا تھا لیلا کو بھیجنے کا. اور ماموں اور ممانی وہ بھی نہیں آئے؟ بس کیا بتاؤں, ان سے معذرت کر لی ہے. ماموں نے البتہ معاف کر دیا, جبکہ ممانی کا موڈ بہت زیادہ آف ہے. اس نے بتایا تو حزیمہ کو سمجھ آیا کہ وہ کیوں اتنا روڈلی برتاؤ کر رہی تھی. اسی طرح کافی دیر محفل جمی رہی. حزیمہ نے تھک کر سٹیج سے ٹیگ لگا لی تھی. لڑکیاں اب اسے مہندی لگا رہی تھی, اور لان میں موسم اور ماحول دونوں اچھے ہو چکے تھے, اس لیے وہیں مہندی لگوائی جا رہی تھی. ہاتھوں پر مہندی پہلے ہی لگوا لی گئی تھی, جبکہ پاؤں پر رہتی تھی. اسے چند لمحے بعد آنکھیں کھولی اور نظریں آسمان کی طرف کر دی. اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا, مگر اس وقت کو کچھ بھی سوچ کر خود کو اذیت دینا نہیں چاہتی تھی. وہ اس کی آنکھوں کے پورٹوں کو آہستہ آہستہ دباتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول کر اوپر کی طرف دیکھا تو اسے ہادی دکھائی دیا, جو اپنے کمرے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. کتنی حسرت تھی اس کی آنکھوں میں, کتنا درد تھا. حزیمہ چند لمحے اس بے اختیاری میں اسے دیکھتی رہی, اور پھر نظریں چرا کر اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی طرف کمر کر کے بیٹھ گئی. وہ جب کمرے میں آنے لگی تو ہادی اس کے راستے میں کھڑا تھا. اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر لگی مہندی کو وہ غور سے دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کے ٹکڑے تھے جو حزیمہ کو اپنے جسم میں لگتے محسوس ہو رہے تھے. کنول نے کہا بھی تھا کہ کمرے میں چھوڑ آتی ہوں, مگر اس نے منع کر دیا کہ تم مہندی لگوا لو. پلیز میرے راستے سے ہٹ جائیں. حزیمہ نے اپنے دل کی منتشر ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہا. خود پر ضبط کرنا ہی اس سے بہت مشکل ہو رہا تھا. پھر اپنے دل کو کیسے سنبھالتی, یہ وہی جانتی تھی کہ اس نے خود پر کیسے کنٹرول کیا ہوا تھا. حزیمہ بات تو سنو میری. اس کی آواز میں کتنی تڑپ تھی, کتنا دکھ تھا. حزیمہ کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا, مگر وہ بنا مزید کچھ سنے آگے بڑھنے لگی. تبھی ہادی نے اس کے بازو پکڑا تو وہ جھٹکے سے رکی.
کبھی کبھی اس کا یہ لمس اسے زندگی بخشتا تھا، سکون دیتا تھا، مگر آج اسے بس غصہ آیا تھا۔ شاید وہ رشتہ ٹوٹ چکا تھا، اسی لیے حذیفہ نے غصے سے اپنا بازو چھڑوایا اور کہا، حد میں رہو اپنی، اب میں کسی اور کی ہوں، یہ دیکھو تم۔ اس نے ابتدا میں غصے سے انگلی دکھا کر اور آخر میں دکھ سے اپنے ہاتھ سامنے کیے۔ اب ہم کبھی نہیں مل سکتے ہادی، اس جہاں میں تو کبھی بھی نہیں، کیونکہ میں بے قصور تھی، مگر رکو میں ابھی آتی ہوں۔ روتے ہوئے یہ کہہ کر کمرے میں گئی، جبکہ ہادی وہیں ساکت سا کھڑا رہا۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں ایک بیگ تھا جس میں ہادی کی دی ہوئی ساری چیزیں تھی، اس کی محبت سے دیے گئے تحفے تھے، اس کے دلائے گئے جوڑے تھے، جیولری تھی۔ ہادی، آج سے بس آپ تڑپنا اور سلگنا ہمیشہ کے لیے، یہ کہہ کر وہ سامنے لگی موم بتی اٹھا لائی اور اسے اس بڑے سے بیگ کو آگ لگا دی۔ ہادی بے یقینی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، تو گویا وہ اسے بھلانے کی پوری تیاری کر چکی تھی۔ مجھے بھی یوں ہی جلایا تھا نا آپ نے نا، یہ جیسے آگ کے بھانبڑ مچ رہے نا، ایسے ہی میرے اندر بھی ہیں۔ اب یہی اذیت آپ نے بھی سہنی ہے، کیونکہ میں کسی اور کی ہو چکی ہوں ہادی، یہ مہندی کسی اور کے نام کی لگ چکی ہے۔ روتے ہوئے کہہ کر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخیں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہادی اپنے آنسو گلے میں اتارتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ جھوٹی ہوتی تو اتنا روتی کیوں؟ یہی سوچ رہا تھا وہ۔ بات سنو میری۔ ہادی نے کیٹرنگ والے لڑکے کو اشارہ کیا تو وہ پاس آیا اور نہ سمجھی سے اس آگ کو دیکھنے لگا۔ جو ہی یہ سب جل جائے تو کسی شاپر میں ڈال کر کہیں دور پھینک آنا، اور ان کو اس میں سے راکھ بھی مت دینا۔ حذیفہ نے اس کیٹرنگ والے لڑکے سے کہتے ہوئے ہادی کی طرف اشارہ کیا تو اس نے نہ سمجھی سے سر ہلایا تھا۔ اور ہاں، کسی سے کہہ کر یہ فرش بھی ابھی دھلوا دینا۔ یہ کہہ کر وہ ہادی کی طرف مڑی اور بولی، خدا حافظ، ہمیشہ کے لیے۔ درد بھری آواز میں کہہ کر وہ کمرے میں جانے کے لیے مڑی اور ہادی آنکھوں میں نمی لیے اس آگ کو دیکھتا رہا جس میں اس کا اپنا وجود بھی جل چکا تھا۔ تبھی ایک دھماکے کی آواز آئی جو شاید پرفیوم پھٹنے کی وجہ سے ہوا تھا، شاید اس کی بوتل پھٹی تھی۔ ہادی، آپ ٹھیک ہو؟ حذیفہ تڑپ کر واپس آئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بےتابی سے پوچھ رہی تھی، مگر ہادی نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس سے بڑھ کر اسے اور کیا ثبوت ملتا کہ وہ کیا کھو چکا تھا۔ حذیفہ کو اپنی جلد بازی کا احساس ہوا تو وہ شرمندہ ہوتی ہی پھر وہاں سے چلی گئی تھی۔ بھائی، آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ ہبا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تو رمیز نے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ اوہ، سسرال والے آئے ہیں؟ ہبا شریر لہجے میں بولی تو رمیز بھی مسکرا دیا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ریحان آگے بڑھ کر رمیز سے بغل گیر ہوا۔ اسی طرح اس کے بعد انہوں نے کافی دیر ہلا گلا کیا۔ رمیز تو آج بہت خوش تھا، خوشی اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ ہبا رات گئے تک ہر رسم ادا کرتی رہی۔ اسے شاہینہ بیگم سے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ماما، میرا ایک ہی بھائی ہے اور میں اس کی شادی پر اپنے دل میں موجود سارے ارمان پورے کرنا چاہتی ہوں، اس لیے مت یہ کہیے گا کہ وقت کم ہے۔ شاہینہ بیگم نے بھی اس کی بات سن کر سر ہلا کر اسے کھلی چھٹی دے دی تھی۔ ہبا بیٹے، رمیز کو سونے تو نہ، 3:15 بج رہے رات کے، اور ویسے بھی اب باقی شغل میلے میں رمیز کا کوئی کام نہیں۔ شاہینہ بیگم نے اسے سمجھایا تو اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی رمیز کی طرف آئی۔ رمیز بھی خوب انجوائے کر رہا تھا۔ بھائی، اب آپ چلے جائیں، ریسٹ کریں، تبھی صبح تک فریش ہوں گے، اور ہاں، اگر تھکاوٹ محسوس کر لیں تو تھوڑی دیر حذیفہ کو یاد کر لیجیے گا۔ وہ شرارت سے بولی تو رمیز نے کہا، آئیڈیا تو بہت اچھا ہے۔ رمیز یہ کہہ کر ہنسا تھا، ویسے بھی وہ بہت کم بولتا تھا۔ ہبا نے ہنستے اس کے سینے پر سر رکھا۔ وہ آج واقعی بہت خوش تھی۔ اگلی صبح کی تیاری رات سے ہی جاری تھی۔ گھر کا لان کافی بڑا تھا، اس لیے ساری تیاری لان میں ہی کی گئی۔ ہادی نے تو ساری رات جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ اشتہا انگیز خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکراتی ہوئی اسے مزید تکلیف دے رہی تھی۔ اسٹیج کا تھیم بھی چینج کر دیا گیا تھا۔ ہادی وہیں کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ معاف تھا۔ تبھی فجر کی اذان ہوئی تو سوئے ہوئے پرندے جاگ گئے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گہرا اندھیرا چھٹنے لگا۔ گھپ اندھیرا آہستہ آہستہ روشنی میں بدل رہا تھا۔ خاموشی اب دھیرے دھیرے پرندوں کی چہچہاہٹ میں بدل رہی تھی۔ سب کچھ گویا بدل رہا تھا، مگر وہ شخص پتھرائی آنکھوں سے بس وہیں دیکھے جا رہا تھا۔ ریحان اٹھ کر باہر ارینجمنٹ دیکھنے چلا گیا۔ کمل بھی حذیفہ کے کمرے میں آئی تو حذیفہ بیڈ پر بیٹھی اپنی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ مہندی کا گہرا رنگ اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ کمل کو دیکھ کر وہ سیدھی ہوئی۔ سنو حذیفہ، فریش ہو جاؤ، تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ناشتہ مل کر کرتے ہیں۔ آج تمہارا یہاں آخری ناشتہ ہے تو اسے یادگار بنانا چاہیے۔
کنول نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر وارڈروب سے اس کا ڈریس نکالنے لگی. کیا یہ اچھا ہے؟ ایک بادامی رنگ کا جوڑا نکال کر کنول نے پوچھا تو حذیمہ نے سر ہلا دیا. اس کا سر بری طرح درد کر رہا تھا. طبیعت کیسی تمہاری؟ اس کی بجھی ہوئی صورت دیکھ کر وہ پاس آئی اور ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے ابھی بھی ہلکا ہلکا بخار تھا. رات کو بھی کنول نے اسے میڈیسن دے دی تھی. اب بہتر ہے، میں فریش ہوتی ہوں تو مزید بہتر محسوس کروں گی. یہ کہہ کر وہ ڈریس اٹھا کر واش روم کی طرف چل دی تو کنول نے سر ہلا کر گہری سانس لی. پھر اس کے بعد خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا. ماحول اگر بہت زیادہ خوشگوار نہیں تھا تو بہت زیادہ اداس بھی نہیں تھا. تابش اور مدت کو واپس ایک ساتھ دیکھ کر سارا زیدی بھی مطمئن ہو چکی تھی اور حذیمہ بھی. اس کے بعد وہ تھوڑی دیر ریسٹ کر کے پارلر کے لیے جانے لگی تو سارا زیدی اور سب سے ملنے لگی. اس وقت وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی کیونکہ اس نے یہ سب کہاں سوچا تھا. ہادی کچھ تو کہو، تم کب تک یوں کمرے میں بند رہو گے؟ باہر آ جاؤ پلیز اور حالات کا سامنا کرو. مدت اس کے کمرے میں آ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ خاموشی سے بس باتیں سن رہا تھا. چند گھنٹوں بعد وہ رخصت ہو جائے گی یہاں سے. مدت کی بات سن کر اس نے آنکھیں زور سے بند کر لی. درد اور اذیت اس کے چہرے سے واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی. مدت نے دکھ سے منہ پر ہاتھ رکھا تھا. ہادی میری جان. مدت نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو ہادی فوراً پیچھے ہوا. نہیں آپی، یہ مطلب کا پیار مت کرو. میرا درد تو آپ کبھی نہیں سمجھ سکتی. اگر سمجھ سکتی ہوتی نا تو یوں بند سور کر اس کے ساتھ آپ بھی اس کی بارات کا انتظار نہ کرتی. وہ دکھ سے بھاری ہوتی آواز میں کہتے ہوئے شکوہ کناں نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھنے لگا تو مدت نے بھی اسے دیکھ کر کہا، ہادی میں نے تو تمہیں سمجھایا تھا نا کہ بندہ ہر چیز کے بنا رہ سکتا ہے مگر محبت کے بنا نہیں. اگر تم نے تیسری طلاق اسے نہ دی ہوتی تو میں حذیمہ تابش سب کو بنا لیتی. مگر اب میرے بس میں تمہاری اور اس کی تکلیف دیکھ کر رونے کے علاوہ کچھ نہیں. درد بھری آواز اور بھیگی آواز میں کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر وہ بے آواز رو پڑی تھی. ہادی خاموشی سے باہر دیکھنے لگا. جب وہ رخصت ہونے لگے تو ضرور بتائیے گا مجھے. یہ کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا تو مدت اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے لگی مگر پھر ہاتھ کھینچ لیا اور روتی ہوئی باہر چلی گئی. حذیمہ اس وقت تیار ہو کر گھر آ گئی تھی. وہ اس وقت سٹیج پر بیٹھی تھی اور ہر طرف رونق ہی رونق تھی. جس کے لیے یہ سب کیا گیا تھا مگر اس کا دل ویران تھا. حذیمہ کو آج سمجھ آ رہی تھی کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں بھاگ جائے یا سب یہ کوئی سپنا ہو اور وہ آنکھیں کھول لے یا کوئی اسے آ کر جگا دے. ہادی نے کافی دیر بعد نظریں اٹھائی تو وہ کنول کے ساتھ پکچرز بنا رہی تھی. سوگوار سا چہرہ اور دلہن آپے کا روپ. وہ بے یقینی سے اس پری کو دیکھ رہا تھا جو آج اتنی حسین کا نام بھی دیا جاتا تو بالکل غلط نہ تھا. وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے بیسٹ ایور برائڈ کا نام دیا جاتا تو بالکل غلط نہ تھا. وہ اس کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی. وہ بنا پلکے جھپکے اسے اپنی آنکھوں میں قید کر رہا تھا تاکہ وہ اسے کبھی بھی بھول نہ پائے. کوئی درد اس کی رگ رگ کو کاٹ رہا تھا. حذیمہ کی حالت بھی کچھ الگ نہ تھی. اسے تو اس درد میں مسکرانا بھی پڑ رہا تھا لوگوں کے لیے، کیونکہ لوگ تو یہی دیکھتے ہیں کہ دلہن خوش ہے کہ نہیں. کرنی بے شک انہوں نے ہر حال میں باتیں ہی مگر اگر ہنس رہی ہو تو انہوں نے کہنا ہے کہ دلہن میں ذرا سی شرم نہیں. گلا پھاڑ کر ہنس رہی تھی. اور اگر دلہن خاموش رہے تو یہ سوچنے لگ جاتے کہ دلہن خاموش کیوں ہے، کہیں وہ شادی سے راضی نہیں. حذیمہ کیا تم نے میری بیوی کو کہیں دیکھا؟ ریان نے حذیمہ کے پاس بیٹھتے اس سے پوچھا تو ناسمجھی سے وہ دیکھنے لگی. اس نے ناسمجھی سے اپنے پاس بیٹھی کنول کی طرف اشارہ کیا جو اس سے انجان بنتی پکس بنا رہی تھی. یار یہ تو تمہاری دوست ہے نا، میں اپنی بیوی کا پوچھ رہا ہوں. ریان سنجیدگی سے بولا تھا کیونکہ کنول آج انگوری کلر کا شرارہ اور پیچ کلر کی شارٹ فراک پہنے نظر لگ جانے کی حد تک بہت پیاری لگ رہی تھی. حذیمہ ریان کی شرارت سمجھ کر مسکرا دی. بھائی اتنی پیاری لگ رہی ہے وہ، آپ کو تعریف کرنی چاہیے، یوں تنگ تو نہیں کریں. حذیمہ نے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تو ریان کبھی کہکا بلند ہوا. یہ جوڑا پہن کر اور میک اپ کر کے تو کون پیارا نہیں لگے گا. آرٹیفیشل، میرا مطلب کہ مصنوعی خوبصورتی ہے اس کی. ریان نے کنول کو چڑھانے کے لیے ذرا اونچی آواز میں کہا تو کنول نے سر اٹھا کر اسے گھورا. آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ہاں مسئلہ تو ہے. اگر تم میک اپ پر اتنے پیسے نہ لگاتی تو میں کوئی انویسٹمنٹ کر لیتا کہیں بزنس میں. لگ تو تم ابھی بھی ویسے ہی رہی ہو. ریان نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تو حذیمہ بھی ہنس پڑی. کنول نے کھا جانے والی نظروں سے حذیمہ کو دیکھا.
تو پہلے بتا دینا کنجوس کہے کہ میں تیار ہی نہ ہوتی۔ کنول نے غصے سے کہا تو مدت حذیمہ کو اپنے ساتھ پکس بنوانے کے لیے لے کر چلی جا چکی تھی۔ تبھی ریان موقع ہاتھ آتی اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور کنول دانستہ آگے ہوگی تو وہ بھی آگے ہو گیا۔ اسے کنول سے محبت بری باتیں کرنے سے زیادہ اسے ستانا اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے تو بس ویسے آفر کی تھی مگر تم تو فوراً راضی ہو گئی، اس نے منہ بنا کر کہا تو کنول کا چہرہ پھول گیا۔ کر دوں گی میں واپس آپ کے پیسے، کنجوس انسان، اس نے چہرے پر آتی لیٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ صدقے واری جائے گا مگر یہاں تو وہ اپنے پیسوں کو رو رہا تھا۔ نہیں مجھے ابھی چاہیے، اگر نہیں ہے تو کوئی آفر دے دیتا ہوں، ریان نے اس کے کان میں کہا تو کنول نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آفر سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ آپ حد میں نہیں اپنی۔ کنول گھور کر اس نے اٹھنے لگی اس کے پاس سے تو ریان نے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ ارے یار کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ تمہاری آرٹیفیشل بیوٹی کو دیکھے، ریان نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے شرارت بنے انداز میں کہا تو کنول دانتوں پر دانت جما کر بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگی۔ یار سچ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میک اپ آرٹسٹ بہت اچھی ہے جس نے تمہارا میک اپ کیا ہے، ریان نے اسے پھر تپانے والے انداز میں تعریف کی۔ بابو سائی تیری بیوی کو اللہ سلامت رکھے، دیکھ کتنی پیاری بیوی ہے، اس کا کوئی صدقہ تو دے دے۔ تبھی وہاں کوئی مانگنے والی آئی تو ریان اور کنول دونوں نے اسے دیکھا۔ ارے نہیں آنٹی جی، یہ پیاری واری بالکل نہیں، بس میک اپ کیا ہے اس نے، ریان نے ایک بار پھر شرارت سے کہا تو اب کی بار کنول کا ضبط جواب دے گیا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، میں ابھی یہ میک اپ دھو کر آؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس میک اپ کے بنا بھی پیاری ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تو ریان نے کہا ارے نہیں، کیوں ظلم کر رہی ہو؟ میں بالکل نہیں چاہتا کہ لوگ تمہیں دیکھ کر ڈر کر بھاگ جائیں۔ وہ آج پتہ نہیں کیا کھا کر آیا تھا جو اسے مسلسل تنگ کیے جا رہا تھا۔ ارے بابو دے دینا صدقہ، اتنی پیاری بیوی سے تو لوگ خود کو وار کر پھینک دیں۔ وہ مانگنے والی بھی ریان کو اکسانے لگی۔ ہاں مجھے لے جاؤ، ویسے بھی جتنی پیاری لگ رہی ہے نا آج میری بیوی، تو اتنے پیسے صدقے کے لیے تو ہے نہیں۔ ارے بابو دے دینا پیسے، مولا سلامت رکھے تم دونوں کی جوڑی۔ مانگنے والی کو تو پیسوں سے غرض تھی۔ ریان نے تبھی سر ہلایا اور اپنی جیب کو ٹٹولا، اس میں کئی 5000 کے نوٹ تھے۔ اس نے جتنے بھی مانگنے والے تھے ان سب کو بلایا اور پھر کنول کے سر سے پیسے پھیر کر سب کے میں بانٹ دیے تو کنول نے مسکرا کر سر جھکا لیا تھا۔ بارات جب آئی تو اس کا شاندار ویلکم ہوا تھا اور یہ سب شور سن کر ہادی کی سماعتوں پر جیسے بم گر رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب جا کر باہر تباہ و برباد کر ڈالے۔ رمیز جب گھر میں آیا تو اس پر پھولوں کی پتیوں کی برسات ہوئی۔ رمیز کے چہرے کی مسکراہٹ ہادی کو اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار روئے۔ حذیمہ اور اس کے درمیان ایک خوبصورت سا پارٹیشن لگایا گیا تھا۔ جب نکاح ہوا اور حذیمہ سے پوچھا گیا تو اس کو اپنے سامنے زمین آسمان گھومتا نظر آیا۔ ہادی بھی کان لگائے سب کچھ سن اور دیکھ رہا تھا۔ حذیمہ بول بھی نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس کے گلے میں آنسو اٹک گئے تھے جو اسے بولنے نہیں دے رہے تھے۔ ریان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے ہمت دلائی۔ ریان کی آواز پر حذیمہ ہوش میں آئی اور رمیز کو قبول کر لیا۔ اور تبھی ہادی کو لگا کہ اس پر جیسے آسمان آگے رہو۔ وہ گرنے کے انداز میں کرسی پر بیٹھا اب رمیز سے اس کی قبولیت پوچھتی جا رہی تھی۔ درد اور اذیت کیا ہوتی ہے اس پل اسے سمجھ آ رہی تھی۔ ہبا نے آگے بڑھ کر حذیمہ کو گلے لگایا اور کہا میری یارم، میری دعا ہے کہ آج یہ بہنے والے آنسو تمہارے آخری آنسو ہوں۔ یوں ہی باقی رسمیں ادا ہوئی اور اس کے بعد رخصتی کا شور بلند ہوا تو حذیمہ کو اندازہ ہوا کہ اصل مشکل مرحلہ تو اب ہے۔ مدد بھاگ کر اندر آئی، اسے کسی بد نصیب کو اس کی رخصتی کا پیام دینا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو وہاں وحشت ہی وحشت تھی، کسی کے دل کا خون ہوا پڑا تھا۔ وہ بوجھل ہوتے قدموں کے پاس ہادی کے پاس چلی آئی اور بولی ہادی باہر آ جاؤ، اس کی رخصتی ہونے لگی ہے۔ مدد نے جب اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، چہرے پر ہاتھ رکھے وہ اس کی شہنائیاں سن رہا تھا اور اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ مدد کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ ہادی نے اسے کہا تھا کہ جب اس کی رخصتی ہونے لگے تو اسے بتائے، شاید وہ خود کو اذیت سے گزارنا چاہتا تھا۔ آپی، کسی کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو اس نے کتنی آسانی سے رمیز کو قبول کر لیا آپی۔ وہ درد اور تکلیف بھری آواز میں کہہ کر بھاگتا اس کی طرف آیا اور اسے کندھوں سے تھام کر مدد اس کی آنکھوں میں اذیت دے کر اس کی جان ہی نکل گئی تھی۔ آپی یہ رخصتی رکھوا لیں، خدا کے لیے رخصتی رکھوا لیں، کچھ بھی کر کے میں مر جاؤں گا آپی، اگر وہ یہاں سے رخصت ہوئی تو میری روح نکل جائے گی آپی،
میں سہ نہیں پا رہا، دیکھو آپی یہ دل میرا۔ ہادی نے روتے ہوئے وحشت بھری آواز میں کہہ کر مدد کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا تھا۔ مدد ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ پاگل پن اس نے کب دیکھا تھا؟ آپی یہ تڑپ رہا ہے نا میرا دل، منتیں کر رہا ہے نا آپی۔ اگر اس نے اپنا ہاتھ رمیز کے ہاتھ میں دیا تو ہادی کی روح پرواز کر جائے گی۔ اگر وہ مجھے اس گھر میں نظر آئی تو میں پاگل ہو جاؤں گا آپی۔ میں سب سے معافی مانگ لوں گا، مگر اسے رخصت مت کریں کسی اور کے سنگ۔ میرے گناہ کو اتنی بڑی سزا تو مت دیں۔ وہ دھاڑے مارتا ہوا التجا کر رہا تھا، اور پھر چہرہ ہاتھوں پہ چھپا کر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا ہوا چلا اٹھا تھا۔ مدد بھی اس کے سامنے ہی گھٹنوں کے بل گر گئی۔ ہادی کی دیوانگی نے اسے بھی پریشان کر دیا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ یوں تڑپے گا، ورنہ وہ حسیمہ رخصت کر دیتی اور اسے خبر بھی نہ ہونے دیتی۔ چل لمحے روتے رہنے کے بعد وہ بھی اٹھی اور بنا کچھ کہے وہاں سے باہر چلی آئی۔ باہر ہر طرف میوزک کا شور تھا، اور اس شور میں کسی کو بھی ہادی کا حسیمہ کو چلاتے ہوئے پکارنا سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کوئی بھی اس کا درد دیکھ نہ پایا، اور آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب اس کی رخصتی ہونے لگی۔ وہ بری طرح رو پڑی تھی۔ اس کا چہرہ ابھی تک گھونگھٹ میں تھا، سو رمیز نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ اس کا رونا رمیز کو واقعی بہت تکلیف دے رہا تھا۔ ہادی بھی باہر آیا تو اپنے آخری لمحات اس گھر میں گزار رہی تھی۔ ریان کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ سبھی نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہے تھے، مگر ہادی وہ واحد انسان تھا جو پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ریان کی نظر ہادی پر پڑی تو اسے واقعی مزید دکھ ہوا تھا۔ کمل اس وقت حسیمہ کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ حسیمہ کی نظر ہادی کی طرف اٹھی تو اس نے بہتے آنسوں کے ساتھ شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہادی نے اسے سر ہلا کر روکنا چاہا، اس کی آنکھوں سے اب آنسو بہہ رہے تھے۔ بالآخر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی جیسے سانس رک جائے گی۔ اس کے نکلتے ہی ہادی کو بھی اپنی روح نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کی ہوگی اور وہ کچھ کر بھی نہ پایا۔ ہبا، اس نے رات سے کچھ نہیں کھایا، گھر جاتے اسے کچھ کھلا دینا۔ کمل نے بھیگی آواز میں ہبا سے کہا تو اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ تھوڑی دیر میں گاڑی چلی گئی تھی اور ہادی کو لگا تھا کہ وہ اس کا دل لے کر جا رہی ہو، جب کہ حسیمہ کو لگا کہ وہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر جا رہی ہو۔ کمل ریان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دے رہی تھی، جبکہ مدت لوگ سارا زیدی کو سنبھال رہی تھی، اور ہادی وہ تو گھٹنوں کے بل گر چکا تھا۔ سبھی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ریان اور مدت فوراً بھاگتے ہوئے پہنچے تھے۔ مدت نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ ہادی ٹھیک ہے نا تو؟ ریان نے بھی ڈرتے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی تھی اور ریان فوراً ڈر کر پیچھے ہٹا۔ وفا کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا نا؟ مدت نے چلا کر تابش کو بلایا تو وہ سارا زیدی اور کمل بھی بھاگ کر سب لوگ وہاں پہنچے۔ ہادی کی حالت انہیں بتا چکی تھی کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ یہ کیا کیا تو نے کمینے؟ ہاں؟ تابش روتے ہوئے ہادی کا گریبان پکڑ کر چلا رہا تھا، اور ریان کانوں پر ہاتھ رکھے اپنے قدم پیچھے کی جانب اٹھا رہا تھا۔ مدت اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی اور سارا زیدی اس کا چہرہ چوم رہی تھی، جبکہ کمل منہ پر ہاتھ رکھ کے ہادی کی تکلیف دیکھ رہی تھی۔ محبت مر چکی مجھ میں، محبت مر چکی مجھ میں، جنازہ بھی پڑھا میں نے، شامل تھے سبھی اس میں، تیرے وعدے، تیری قسمیں، وہ اظہار کی باتیں، تیرے اقرار کی باتیں، بہت تڑپا بہت رویا میں، تسلی بھی ملی ان سے، کہا مت رو اے پاگل، یہاں تو سبھی دل لگی کرتے ہیں، محبت کون کرتا ہے۔ جنازہ پڑھ چکے تھے سب، اور پھر جدائی کا وقت تھا، بے وفائی سے رہائی کا وقت تھا، دفنایا گیا محبت کو، اور مقام میرا دل تھا۔ اب کبھی جو آتی ہے یاد محبت، وہ گزری یادیں، تیرے وعدے تیرے قصے، میں خود کے گلے لگ کر روتا ہوں اور کہتا ہوں خاموش اے دل بر، خاموش ہو اے دل بر، یہاں سبھی دل لگی کرتے ہیں، محبت کون کرتا ہے۔